کرتی ہوں جو میری کہانیاں سن رہی ہیں، پسند کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ اور ہم زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، تو ہم اپنی یہ چھوٹا سا ناول شروع کرتے ہیں، پیار کی خوشبو۔ شیراز نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر مارے تو ذرا ہی دیر بعد وہ لڑکی ہوشیار ہو گئی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہوش میں آتے ہی نقاہت زدہ لہجے میں بولی۔ آپ سڑک پر بے ہوش پڑی ہوئی تھیں، میں رات واپس آ رہا تھا شہر سے تو آپ کو بے ہوش پڑا دیکھ کر ذرا ہمدردی اٹھا لایا ہوں۔ شیراز نے جواب دیا۔ آپ کے گھر میں اور کوئی؟ ادھورا جملہ چھوڑ کر شیراز کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یا میں اپنے بنگلے میں اکیلا رہتا ہوں کیونکہ میں فارسٹ آفیسر ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ پر کیا وقت پڑا تھا جو آپ آدھی رات کو یوں نکل پڑی تھی؟ میں بہت مصیبت زدہ ہوں، گاؤں میں جو سیلاب آیا تھا اس میں میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں گاؤں کے اسکول میں ٹیچر تھی، میری تعلیم بھی یہ ہے، اور میں اس روز شہر گئی ہوئی تھی جب میرا گاؤں سیلاب کی زد میں آیا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ببلو ہے جو مری کے ہاسٹل میں رہتا ہے۔ میرا شوق تھا کہ میں اپنے بھائی کو انجینئر بناؤں۔ گاؤں میں اتنی اچھی تعلیم کہاں ہے۔ میری امی ابو بہت ضعیف تھے، وہ پانی کی تیز لہروں کو مقابلہ نہ کر سکے اور سیلاب سے ہمارا گھر ٹوٹ گیا۔ میرے امی ابو ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور گھر کا سامان بھی بہہ گیا۔ لڑکی بربت انداز میں اپنی بپتا سنا رہی تھی۔ اگر آپ یوں اس طرح سڑک پر؟ شیراز ابھی تک اس کی سڑک پر تنہا موجودگی کی وجہ نہ جان سکا۔ جب میں شہر سے واپس گاؤں پہنچی تو بے حد روئی۔ تب وہیں پڑوس کی ایک خالہ نے دلاسا دے کر مجھے اپنے گھر رکھ لیا، مگر وہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ خالو کی نظر عنایت میرے اوپر کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تھی۔ اور ایک روز جب خالہ جان گھر پر نہیں تھیں تو وہ کہیں سے نشہ کر کے آئے۔ میں نے بھانپ لیا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ نشے کی وجہ سے میرے پیچھے نہ بھاگ سکے اور میں دوڑ دوڑ کے شاید تک کر گر پڑی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ آپ کی مہربانی جو آپ مجھے یہاں لے آئے، مگر آپ اکیلے؟ اس کے چہرے پر تردد، پریشانی صاف عیاں تھی۔ کوئی بات نہیں، یہاں تمہاری عزت محفوظ ہے، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ شیراز نے اس مصیبت زدہ لڑکی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کام بتا دیں، میں کر لوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شمع پسمردہ لہجے میں بولی۔ میں شیراز ہوں۔ شیراز نے اسے چائے بنا کر دی، کچھ کھانے پینے کو بھی دیا۔ لڑکی انکار کرتی رہی لیکن شیراز نے اسے چائے پلا دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھوکی ہوگی۔ اس کی حالت سنبھلی تو شیراز نے سوال کیا۔ شمع اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری عقل تو معاوف ہو گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرا چھوٹا بھائی نہ جانے کیسا ہوگا، اسے تو یہ سب کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ تم کہاں رہو گی؟ میں کیا بتاؤں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں اس طرح کب تک آپ کے پاس رہ سکتی ہوں؟ شمع پریشانی سے بولی۔ سنو، میری دادی اماں خاصی ضعیف ہیں، انہیں گٹھیا کا مرض ہے۔ اگر چاہو تو میں تمہیں ان کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ ویسے بھی میں اخبار میں ایک نرس کے لیے اشتہار دینے والا تھا۔ شیراز صاحب، کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں یوں جاؤں؟ تم میرا خط لے کر چلی جانا۔ آپ کے والدین اور بہن بھائی؟ میرے ابو جج ہیں اور میری ممی ایک فلاحی ادارہ چلاتی ہیں۔ میری ایک بڑی بہن سارا آپا کی شادی ہو چکی ہے، ایک چھوٹی بہن انیلا ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ آپ مجھے کسی فلاحی ادارے میں بات کر کے وہاں رکھوا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم دادی اماں کے ساتھ زیادہ خوش رہو گی، شیراز نے سنجیدگی سے کہا۔ اور پھر شیراز شمع کو لے کر دادی اماں کے پاس پہنچ گیا۔ دادی اماں؟ جی بیٹا، دادی اماں نے شفقت سے پیار کرتے ہوئے کہا۔ دادی اماں، میں آپ کے لیے ایک نرس لایا ہوں۔ نرس؟ جی دادی اماں، آپ سے میرا کوئی راز نہیں چھپا ہے، آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر شیراز نے شمع کے بارے میں سب کچھ انہیں بتا دیا۔ دادی اماں، مگر آپ خدا کے واسطے ممی کو یہ سب کچھ نہیں بتائیے گا۔ ارے تو اطمینان رکھ بیٹے، یہ بچی تو کیسی پیاری سی ہے۔ انہوں نے شمع کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ جی شمع، وہ آہستہ سے بولی۔ شیراز، یہ بچی تو خاصے میلے کپڑے پہنے ہوئے، بس دادی اماں آپ خود سمجھیے کہ میں انہیں کہاں سے کپڑے بدلواتا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کر کے کچھ سلے سلائے کپڑے دلا دے۔ تمہیں کپڑے سینا آتے ہیں بیٹی؟ جی بیگم صاحبہ۔ ارے یہ کیا، مجھے دادی اماں کہو گی؟ ٹھیک ہے دادی اماں، شمع سعادت مندی سے بولی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی تھیں۔ سنو شیراز، کچھ بغیر سلے کپڑے بھی لے آنا۔ جی بالکل دادی اماں، لے آؤں گا۔ شیراز چلا گیا تو دادی اماں بولی۔ جاؤ بیٹی، تم جب تک منہ ہاتھ دھو لو۔ کیسی ہیں آپ اماں جی؟ شیراز کی امی رابعہ بیگم اچانک آ گئیں۔ اچھی ہوں بہو، آپ کا جوڑوں کا درد کیسا ہے اب؟ اچھا ہے، ڈاکٹر نے نئی دوا لکھ کر دی تھی، اب فائدہ ہے۔ سلام بیگم صاحبہ۔ شمع نے انہیں دیکھ کر ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ تم کون ہو؟ رابعہ بیگم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بہو، یہ میں نے اپنے لیے ایک گورننس رکھی ہے۔ شیراز نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا پچھلے دنوں پنجاب میں جو سیلاب آیا تھا تو اس بچی کے بوڑھے والدین سیلاب کی نظر ہو گئے اور یہ بچی بھی آسرا ہو کر اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں آ گئی۔
اور وہ اسے شیراز کے پاس لے آئے، کیونکہ شیراز نے ان سے میرے لیے ایک ہیلپر کا کہہ دیا تھا۔ دادی اماں نے شیراز کی خواہش کے مطابق اصل کہانی چھپاتے ہوئے جواب دیا، تمہارا کیا نام ہے جی شمع؟ تمہارا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے؟ جی نہیں، کوئی خالہ ماموں رشتہ دار نہیں ہے، ایک بھائی ہے، وہ مری کے اسکول میں پڑھتا ہے۔ مری کے اسکول میں؟ جی بیگم صاحبہ، تم غریب لوگ اس کا بوجھ کیسے برداشت کرتے ہو؟ جی میں اپنے بھائی کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی تھی، میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، اسکول میں ٹیچر تھی اور رات کو سلائی بھی کر لیتی تھی، خاصا اچھا خرچ چل جاتا تھا، مگر اب کیا ہوگا؟ اسی سے پڑھی۔ تم مجھے خاصی باہمت لڑکی لگتی ہو، تم اماں جی کا کام ٹھیک سے کر لو گی؟ جی بیگم صاحبہ کوشش کروں گی۔ ویسے اماں جی آپ اسے تنخواہ کیا دیں گی؟ فی الحال 2500 روپے مہینہ، دادی اماں نے فراغ دلی سے کہا۔ وہ شمع کی تباہلی سے بہت متاثر تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اس طرح اپنے بھائی کی پڑھائی کا خرچ اٹھا سکتی ہے۔ کیوں شمع، اتنا ہی کہ تم کما لیتی تھی نہ سلائی اور ٹیوشن سے؟ جی ہاں، بلکہ اس سے بھی کم۔ میرے بھائی کا خرچ 500 روپے مہینے کا ہے، اور پھر سال بھر تمہارے بھائی کو سب حالات کی اطلاع ہے بیٹی؟ جی نہیں دادی اماں، آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے تو حوصلہ بڑھا ہے، ورنہ تو ہر طرف بھیڑیے کی نگاہوں کے لوگ نظر آتے ہیں۔ امی ابو کی اس بات تو جیسے مجھے دنیا اندھیر لگ رہی تھی۔ دادی اماں آپ کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے میری کھوئی ہوئی ماں اور تحفظ مجھے مل گیا۔ بیٹی تم آرام سے دادی اماں کے پاس رہو، میں بھی تو یہیں پڑوس کے گھر میں رہتی ہوں۔ جی چاہا میرے گھر آ گئی؟ رابعہ بیگم بولی۔ جی کوشش کروں گی کہ ایسا کر سکوں۔ ٹھیک ہے اماں جی میں چلتی ہوں۔ شیراز کہاں ہے؟ بھائی اس بچی کے لیے کچھ سلے اور کچھ بغیر سلے کپڑے منگوائے ہیں، اس بیچاری کا تو سب کچھ لٹ پٹ گیا۔ ہاں اماں جی اس دفعہ تو سیلاب نے بے انتہا تباہی پھیلائی، خاصے لوگ بے گھر ہو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ بس بہو کیا کہا جائے، قہر خدا بندی، لگتا ہے بس انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے افراد لقمہ اجل بن گئے، نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، خدا جانے کس کی بد نظر ہمارے ملک کو لگ گئی ہے، لیکن جیسے ہمارے کرتوت ہیں تو قہر خدا بندی تو آئے گا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے۔ اچھا اماں جی میں چلوں؟ شمع دادی اماں کی خدمت میں تندہی سے لگ گئی۔ وہ انا بوا کے ساتھ مل کر کچن میں یہ دیکھ لیا کرتی تھی اور گھر کی صفائی بھی کرنے لگی تھی۔ کس قدر دھول ہے سب چیزوں پر دادی اماں۔ بیٹی کیا کروں، اب یہ جو جوڑ جواب دے گئے ہیں؟ انا بوا نے گھٹنے دباتے ہوئے کہا۔ دادی اماں ایک بات پوچھوں، آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ بھائی وہ مکان بھی میرا ہی ہے جس میں شہباز اور بہو رہتے ہیں، اور شیراز کو میں نے پالا ہے۔ میرا خیال ہے بیٹے بہو کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے تو ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ ویسے میری بہو بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتے ہیں دونوں۔ آپ کے اور بچے نہیں ہیں؟ ہاں ایک بیٹا جرمنی میں جا بسا، جرمن 7 بہو لے آیا ہے۔ پاکستان آئی تھی وہ، مگر اس کا دل ہی نہ لگا، واپس بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ 2 بیٹیاں شہباز سے چھوٹی ہیں، ایک کامیہ انجینئر ہیں، دوسری کا وکیل ہے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، وہ دونوں بھی یہاں آتی رہتی ہیں۔ نشی میری بڑی بیٹی ہے، اس نے ایک بیٹی ہوتی، اس کے ایک بیٹی 3 بیٹے ہیں، دوسری بیٹی نمی کہ صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے پاس نواسیاں نہیں رہتی دادی اماں؟ شمع سوال پہ سوال کی جا رہی تھی اور دادی اماں بھی اس کے ہر سوال کا جواب دیے جا رہی تھی۔ ارے بیٹی پڑھنے والی بچیاں ہیں، میرا کام کہاں کریں گی؟ کوئی بات نہیں دادی اماں، میں جو ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے، اب آپ کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شمع خاصی خوبصورت لڑکی تھی، لمبے لمبے سیاہ بالوں، بھوری بڑی بڑی ہرنی سی آنکھوں کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے سی لیے تھے اور اب وہ خوب صاف ستھری رہتی تھی۔ ایک روز دادی اماں کی بڑی بیٹی نشی آئیں، ان کے ہمراہ ان کی بڑی بیٹی اسما آئی تھی۔ شمع کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، یہ کون لڑکی ہے امی جان؟ ارے نشی بیٹی، یہ میں نے اپنے لیے گورننس رکھی ہے، یہیں میرے پاس رہے گی۔ اسما بھی خاصی خوبصورت تھی، مگر شمع کو وہ کچھ مغرور سی لگی۔ نانی اماں آپ کی گورننس تو خاصی پڑھی لکھی لگتی ہے۔ ہاں اسما بیٹی، یہ بچی BA پاس ہے، بس اس بچی کی بھی ایک دردناک کہانی ہے۔ دادی اماں نے نشی اسما کو اس کی کہانی سنائی تو اسما بولی، نانی اماں ذرا ہوشیار رہیے گا، ایسی لڑکیاں ہاتھ اٹھائی بھی ہوتی ہیں، اور چائے لے کر آتی بھی شمع کے کانوں سے یہ جملے ٹکرائے تو وہ سہم سی گئی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اسما مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ بدگمان طبیعت کی بھی مالک ہے۔ اسما جو کہہ رہی وہ ہوش سنبھال کر کہو۔ دادی اماں کو غصہ آ گیا۔ اسما جی دادی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں چور نہیں ہوں۔ شمع نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو وقت بتائے گا۔ اسما ناک چڑھا کر بولی، امی چلیے ہم چلتے ہیں، اب اگر ہماری یہاں بے عزتی ہوگی تو ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ نہ جانے کس بات کو وہ اپنی بے عزتی سمجھ رہی تھی۔ اسما تم خاصی بدتمیز ہو، نشی اپنی بیٹی کو قابو میں رکھو، اسے اگلے گھر بھی جانا ہے۔ دادی اماں نے سرزنش کی۔ جب وہ دونوں چلی گئیں تو شمع دادی اماں کے پاس بیٹھ کر رو پڑی۔
شمع بیٹی تو برا نہ ماننا، یہ لڑکی ہے ہی بے حد بد زبان۔ دراصل 10 سال تک اکیلی لاڈ میں رہی ہے، پھر کہیں 2 بھائی ہوئے ہیں، بس ضدی ہے۔ دادی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو شمع کافی ڈھارس بندھی۔ شیراز اس دفعہ 15 دن بعد واپس آیا تھا۔ کیسی ہیں دادی اماں؟ اس نے آتے ہی طبیعت پوچھی۔ اچھی ہوں، اس دفعہ تو 15 دن بعد آیا ہے۔ اس دفعہ تو 15 دن کے بعد آیا ہے۔ بس دادی اماں دیر ہو گئی، اس لیے کہ مجھے اطمینان تھا کہ آپ کی گورننس موجود ہے۔ اچھا، اس کے معنی ہے کہ تو اب اس سے زیادہ دنوں بھی غائب ہو جایا کرے گا؟ کبھی کبھی۔ ارے پٹ جائے گا میرے ہاتھ سے۔ خیر مار بعد میں لیجیے گا، پہلے مجھے جلدی سے کچھ کھانے کو دیں، بھوک لگی ہے۔ شمع ہنس پڑی۔ کیوں ہنسی تم؟ مجھے بلو بینڈ مارجرین والا اشتہار یاد آ گیا آپ کے جملے پر، امی جلدی سے کچھ کھانے کو دیں۔ اچھا تو اب آپ ماشاء اللہ سے ہماری نقل بھی اتارنے لگی ہیں۔ وہ سوری شیراز صاحب، بس ایسے ہی کہہ دیا میں نے، کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگوا دیا ہے، چلیے۔ شمع سٹ پٹا کر بولی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دادی اماں لیٹ گئی تھیں۔ لائیے میں پیر داب دوں آپ کے، شمع نے سعادت مندی سے کہا۔ آج پیر داب کر مجھے ذرا کتاب پڑھ کر سنا، اگر آپ پاؤں دابنے تک جاگتی رہیں تو ضرور سناؤں گی۔ شمع ان کے پیر دبانے لگی اور ذرا ہی دیر بعد وہ سو گئیں۔ شمع ان کے کمرے سے ملحق کمرے میں سوتی تھی۔ دونوں کمروں کے درمیان دروازہ موجود تھا جو دونوں کمروں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو وہاں شیراز موجود تھے۔ وہ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی پر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ؟ اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا۔ ہاں، میں تمہیں ایک خاص بات بتانے آئی ہوں، شیراز نے جواب دیا۔ جی؟ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں پچھلے جمعے تمہارے بھائی کے پاس مری چلا گیا تھا، مگر اس کا پتہ، وہ چونک پڑی۔ تم نے جو خط مجھے پوسٹ کرنے کو دیا تھا اس پر پتہ درج تھا، میں نے نوٹ کر لیا تھا۔ اور اب ببلو بہت خوش ہے۔ امی ابو کا سن کر وہ بہت رویا، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی بہن محفوظ جگہ پر ملازم ہو گئی ہے تو وہ بہت مطمئن ہو گیا۔ اور کچھ کہہ رہا تھا میرا ببلو؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، اسے 2 ماہ کی فیس کی ضرورت تھی، میں اسے دے آیا ہوں۔ آپ دے آئے؟ شمع حیرت سے بولی۔ تو کیا ہوا، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، میں اس کی بات کو کیسے رد کر دیتا؟ شیراز صاحب، میں آپ کی ایک پائی واپس کر دوں گی، آپ کے احسانات کا بدلہ بے شک میں ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب تنخواہ ملے واپس کر دینا۔ ویسے وہ میرا بھی چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے اور بڑے بھائی کو حاصل ہے کہ وہ… یہ تو سب ٹھیک ہے شیراز صاحب، مگر میرا دل یہ کیسے گوارا کرے گا، یہ ایک بوجھ ہوگا مجھ پر۔ اچھا بابا، تم دو گی تو میں لے لوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں پہ؟ شیراز نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور خوش بھی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور شمع کو 3 سال ہو گئے۔ اب تو وہ گھر کا ایک فرد بن گئی تھی۔ اس نے دادی اماں سے اجازت لے کر پرائیویٹ ایم اے کر لیا تھا اور وہ اکثر شیراز کی امی کے پاس بھی چلی جاتی۔ وہ بھی اس سے بے حد پیار کرتی تھی، نیلا بھی اس پر جان دیتی تھی۔ وہ ایم بی بی ایس کے سال اول میں تھی۔ ارے شیراز بیٹا، تیرا جنگلوں ویرانوں سے دل بھرا کہ نہیں بھرا؟ ایک دن دادی اماں نے شیراز سے پوچھا۔ مجھ سے کہہ رہی ہیں دادی اماں؟ شیراز نے انہیں تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ارے تو کیا میں پاگل ہوں جو دیواروں سے باتیں کروں گی؟ تو ہی بیٹا ہے میرے سامنے، تجھ سے ہی کہہ رہی ہوں۔ دراصل دادی اماں، حقیقت یہ ہے کہ اب میں نوکری سے استعفیٰ دے کر بھاگنے والا ہوں۔ کیوں، کیا کرے گا پھر؟ بس دادی اماں، بزنس کروں گا۔ جنگلوں میں رہ کر واقعی بور ہو چکا ہوں، ڈر ہے کہیں خود بھی جنگلی نہ ہو جاؤں۔ میں نے تو پہلے ہی تجھے منع کیا تھا، مگر تو بضد تھا کہ CSS کے امتحان میں ضرور بیٹھے گا۔ اب بس جی، حسرت پوری ہو گئی تمہاری؟ ہاں بیٹا، حسرت بھی پوری ہو گئی اور ماشاء اللہ سے عمر بھی اب خیر سے اتنی ہے کہ سر پر سیدھا سجنا ہے۔ سیرا سجے گا اور میرے تو کیا کسی اور کو پکڑ کر دولہا بنا دوں؟ بھائی لوگوں کی 25 سال سے 30 سال کے اندر شادی کر دینا ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ درست عمر سے شادی ہو جائے تو جب تو 50 سال کا ہوگا تو تیرے بچے جوان ہوں گے۔ ارے اگر تو 40 سال کا ہو کر شادی کرے گا تو تیرے بچے چھوٹے رہ جائیں گے۔ اور تو جان لے بیٹا، آج کل کے ایٹمی دور میں انسان 50 سال سے 60 کے درمیان کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر تو واقعی مجھے شادی کر لینا چاہیے۔ تو ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے۔ میں سیریس ہوں دادی اماں۔ تو پھر میں نشی سے بات کروں کہ وہ تیاری شروع کرے؟ ویسے بھی اسما بچپن سے تیرے لیے منگی ہے، جو سمجھ میں آئے کرے۔ مگر بات یہ ہے دادی اماں کہ اسما ہے تو آپ کی نمازی، مگر ذرا نکچڑی ہے۔ آپ ابھی کسی سے کچھ نہ کہیے گا، میں ذرا اس نظریے سے دیکھ بھال لوں کہ میرے ساتھ نبھے گی بھی یا نہیں۔ ہاں دیکھ لے، مگر مزید 5 سال نہ لگا دینا دیکھنے میں۔ شمع خاموش ایک طرف بیٹھی دادی اماں کی سویٹر بن رہی تھی۔ شیراز اچانک اس کے پاس پہنچا۔ شمع، تمہارا کیا خیال ہے؟ دادی اماں ٹھیک کہتی ہیں، آپ شادی کر لیں تو پھر مجھے بھی آرام مل جائے گا۔ میں یونیورسٹی کی لیکچرشپ لے کر ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی۔
میری شادی سے یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ تم ہاسٹل چلی جاؤ یا تمہیں کوئی گھر سے نکال تو نہیں رہا ہے۔ شیراز صاحب دادی اماں کی خدمت کے لیے اسما بی بی آ جائیں گی اور پھر میں کب تک یہاں رہ سکتی؟ آپ لوگوں کے اتنے بڑے احسان ہیں میرے کم ہیں مجھ پر۔ ہاں ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم نے حاتم کی گور پہ لات ماری ہے۔ تمہیں اس گھر میں ملازمت دے کر شیراز جل کر بولا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، شمع گھبرا کر بولی۔ اچھا یہ بتاؤ ببلو کا خط آیا؟ جی اب اس کا میٹرک کا سال ہے، خاصا اچھا پڑھ رہا ہے، تمہاری طرح ذہین ہوگا، تم نے بھی تو ایم اے کر لیا، بس سوچا تعلیم انسان کے کام آتی ہے۔ اس کے بعد شیراز کچھ دیر دادی اماں سے باتیں کرتا رہا اور لوٹ کر چلا گیا، اور پھر شیراز کی بات چیت اسما سے طے ہو گئی۔ شیراز اسما کو پسند کرتا تھا اور اسما بھی دل میں اسے چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ شمع کی موجودگی اسے دادی اماں کے گھر میں کھٹکتی تھی۔ شیراز تو بے تکلفانہ طریقوں سے شمع کے ساتھ پیش آتا تھا، کبھی اسے نت نئی چیزیں بکوا کر کھاتا اور کبھی اپنے کپڑوں پر استری کرواتا۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا، وہ کچن سے گرما گرم کباب کھا کر نکلا تو آواز لگائی، شمع پلیز جلدی سے میری پتلون قمیص پر استری کر دو، میرا جلدی جانا بہت ضروری ہے۔ کہہ کر وہ کمرے میں گیا تو اسما بیٹھی تھی۔ ارے اسما تم کب آئی؟ خاصی دیر ہو گئی، اسما سپاٹ لہجے میں بولی۔ پتہ ہی نہیں چلا، شیراز چہکا۔ تم بزی تھے نا؟ اسما کے لہجے میں طنز تھا، جیسے شیراز اپنی روح میں سمجھ ہی نہ سکا، اپنی رو میں سمجھ ہی نہ سکا۔ ارے تو آواز دے لیتی، میں تو کچن میں تھا، شمع اور انا بہو گرم گرم کباب تل رہی تھیں، میں تو وہ کھانے لگا، وہیں آ جاتی تم بھی، کیوں میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کیوں آ جاتی؟ اسما کے لہجے میں اب واضح طنز تھا۔ رنگ میں بھنگ کیا بات کہہ رہی ہو؟ میں سے نہیں سمجھا۔ شیراز ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ شیراز صاحب یہ لیجیے، آپ کے کپڑے استری کر دیے، وہاں بیڈ پر رکھ دو شمع اور جاؤ۔ ارے آپ اسما جی کب آئیں؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ تم کو کیا فکر ہے میرے آنے کی؟ کہو تو چلی جاؤں۔ میں نے تو یہ نہیں کہا، آپ تو بلا وجہ ناراض ہو گئیں۔ شمع ہوش میں رہا کرو، اپنی اوقات کو پہچانو، تم اس گھر کی ایک ادنا سی ملازمہ ہو کر گھر کی ہونے والی مالکن کے منہ آتی ہو۔ اسما ایک دم پھٹ پڑی۔ اسما بھی میں اس گھر کی ملازمہ نہیں ہوں، گورننس ہوں، نوکرانی ہوں، گورننس میں خاصا فرق ہوتا ہے، مگر ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا، اسما نے متکبرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں اسما بھی ہم غریب ہیں نا، سب سے بڑا فرق تو یہی ہے، محل میں رہ کر ہم اپنی اوقات تو نہیں بھول سکتے۔ شمع ایک دم اداس ہو گئی۔ شمع خاموش رہو اور یہاں سے چلی جاؤ، شیراز ناگواری سے بولا تو شمع فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اسما تمہیں اس طرح کی بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا شمع سے کیا مقابلہ ہے؟ احمق پنے کی باتیں مت سوچا کرو اور نہ اس کا اظہار کیا کرو، یہ اتنی چھوٹی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ شیراز کا موڈ بگڑ گیا تھا، اسے اسما کا یہ تحقیرانہ لہجہ قطعی پسند نہ تھا۔ اسما ایک تنگ دل لڑکی تھی، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ شمع نے یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا، ادھر اسما اور شیراز کی شادی ہونے والی تھی۔ شمع خاصی فکر مند تھی، اسے ہر قیمت پر اس گھر سے جانا تھا۔ اس نے شیراز کے ساتھ مل کر بری کی شاپنگ کر لی تھی اور جوڑے وغیرہ ٹانک بھی لیے تھے، اور پھر شادی کا دن بھی سر پر آ پہنچا۔ عجب اتفاق تھا کہ ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے، شمع کے ہاتھ میں اپنی نوکری کا پروانہ تھا، اسے ہاسٹل میں رہنے کو بھی جگہ مل گئی تھی۔ اس نے سکھ کا ایک سانس لیا۔ اسی رات شیراز اسما کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ دوسری صبح اسما اور شیراز بیدار بھی نہ ہوئے کہ شمع دادی اماں کے کمرے میں آئی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھیں کہ شمع ان کے قریب پہنچ گئی۔ دادی اماں نے اشارے سے اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا، پھر ذرا ہی دیر بعد وہ بولی، کیا بات ہے شمع بیٹی؟ دادی اماں ایک بات کی گزارش کرنے آئی ہوں۔ کیسی گزارش؟ دادی اماں میں آج اجالا ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ جا رہی ہو؟ مگر کیوں اور کہاں؟ دادی اماں حیرت زدہ ہو کر بولی۔ دادی اماں آپ کی بہو گھر آ گئی ہیں اور آپ جانتی ہیں کہ اسما بی بی مجھے پسند نہیں کرتی ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ انہیں گھر میں میری وجہ سے کوئی تلخی ہو۔ کہہ تو سچ رہی ہے بیٹی، مگر شیراز نہ مانے گا۔ کب یہ بات؟ کیوں نہیں مانیں گے دادی اماں؟ میرا ان سے کیا رشتہ ہے؟ بس ایک انسانیتی کا تو ہے نا، انسانیت کا ہی رشتہ ہے نا۔ میں شیراز صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں، انہیں میرا سلام کہیے گا، میں اسی لیے ان کے بیدار ہونے سے پہلے ہی جا رہی ہوں کہ مجھے روک نہ لیں۔ ملنے تو آیا کرے گی نا بیٹی؟ دادی اماں کو واقعی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ جی دادی اماں بھلا اتنے برس ساتھ رہی ہوں، کیوں ملنے کیوں نہیں آؤں گی؟ پھر شمع سب کے بیدار ہونے سے پہلے ہی چلی گئی۔ دادی اماں اسے ڈرائیور کے ساتھ بھجوانا چاہتی تھی، لیکن اس نے ان کی پیشکش قبول نہ کی، وہ چپ چاپ چلی جانا چاہتی تھی۔ اور جب صبح کو سب بیدار ہوئے تو شیراز کو ایسا محسوس ہوا جیسے اب دادی اماں اداس ہے۔ دادی اماں آپ آج اکیلی کیسے ہیں؟ شمع کہاں ہے؟ وہ تو چلی گئی بیٹا۔ چلی گئی؟ شیراز نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہ چلی گئی اور تمہیں سلام کہہ گئی ہے، لیکن وہ کہاں چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟ کسی نے کچھ کہا ہے اس کو؟
شیراز نے سنجیدگی سے پوچھا، نہیں بیٹا نہیں، کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ کو اکیلا چھوڑ کر وہ کیوں گئی، مجھ سے بھی نہ پوچھا؟ شیراز بس خاموش ہو جاؤ، پرائی بچی پر کیا بس ہے ہمیں اپنا۔ اس کا دل گھبرایا چلی گئی۔ دادی اماں اصل بات چھپا رہی تھیں۔ یہ کوئی سرائے تو نہیں ہے، شادی کا بھرا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ شیراز تنک کر بولا۔ اچھا بیٹا آپ چپ کرو، اسما ادھر ہی آ رہی ہے۔ نانی اماں آداب۔ اسما ہلکے گلابی رنگ کے شرارے میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ جیتی رہو بیٹی جیتی رہو۔ دادی اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ رابعہ بیگم نے دادی اماں سے پوچھا، اماں بھی یہ شمع ناشتے پر نہیں آئی؟ وہ تو صبح ہی صبح بہو مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی، آج اسے نوکری پر جانا تھا، یونیورسٹی میں اسے رہنے کو جگہ مل گئی ہے اور لیکچرشپ بھی مل گئی ہے، مگر حیرت ہے بغیر ملے چلی گئی۔ وہ ملنے آئے گی مجھ سے، اور ہم لوگ کیا بیکار ہیں؟ بس نانی اماں یہ راہ چلتی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، کچھ لے لو۔ لے کر تو نہیں گئی، اسما تنک کر بولی تو شیراز بھنا گیا، لیکن خاموش رہا۔ وہ ایک دن کی بیاہی دلہن سے کیا کہتا؟ دادی اماں خود ہی بولی، اسما ذرا زبان سنبھال کر بات کیا کرو، کیونکہ تم شادی ہو کر یہاں آئی ہو، اس لیے میں نے اسے بخوشی جانے کو کہہ دیا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ تم میری نوازی ہو کر میری کتنی خدمت کرتی ہو۔ وہ تو پھر غیر اور دکھوں کی ماری بچی تھی، اگر کچھ روز تمہارے گھر رہ کر اس کا مستقبل سنبھل گیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں نانی اماں ایسی بات تو نہیں ہے، تو بس اپنی نئی نویلی دلہن ہو، بس ابھی نئی نویلی دلہن ہو، 2 دن تو زبان کو لگام دے لو، عمر پڑی ہے بی پٹر پٹر بول لینا۔ اسما خاموش ہو گئی اور شیراز اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن دادی اماں سے پتہ پوچھ کر سیدھا یونیورسٹی پہنچا تھا۔ آپ؟ شمع شیراز کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں میں۔ شیراز کا لہجہ کاٹدار تھا۔ میرا مطلب ہے شیراز صاحب اندر آئیے کمرے میں، یہاں بیٹھیے۔ شمع اس کی اچانک آمد پر گھبرا گئی تھی۔ نہیں میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ مجھے لینے آئے ہیں؟ مگر میں تو اب یہاں سیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ سٹ پٹا کر بولی، میرے ولی میں شرکت نہیں کرو گی؟ میرے ولی میں شرکت نہیں کرو گی؟ شیراز نے پوچھا، کب ہے؟ کل شام 7 بجے۔ میرا آنا مشکل ہے، دراصل بہت کام ہے۔ تو تم نہیں آؤ گی؟ شیراز نے ہونٹ کھینچ کر کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ کیا ہے تمہارا مطلب؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں شیراز صاحب؟ ایک تو میں تمہاری صاحب کی گردان سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ شمع آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ میرا وہاں رہنا اس طرح ٹھیک نہیں تھا؟ شیراز صاحب تم کہنا چاہتی ہو کہ اسما کی وجہ سے آ گئی؟ میں یہ سب کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکتی، میں تو خود ایک ٹوٹی ادھوری سی زندگی ہوں شیراز۔ ہم غریبوں کا سرمایہ ایک عزت ہی تو ہے، اگر اس کا دامن تار ہو گیا تو بچے گا کیا؟ اسے سک پڑی۔ شمع تم یوں چلی آئیں، مجھے دکھ ہوا، کتنا مان تھا مجھے تم پر، مگر یہ سب کچھ اچھا نہیں ہوا۔ شیراز آپ کے اور اسما بی بی کے مزاج میں فرق ہے، میں ان کے طنز کے تیروں کو متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کتنی بھی اونچی ہو جاؤں میرے ماتھے پر نوکر کا ٹھپا قائم رہے گا۔ ہم نے تمہیں گھر کا ایک فرد سمجھا تھا شمع۔ یہ تم نے کیسے کہا؟ میں نے آپ کو نہیں کہا، لوگوں کی رائے بتائی ہے اپنے بارے میں۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ آپ کی محبت کے درمیان رنجش ڈالنا نہیں چاہتی تھی، جس تھالی میں کھایا تھا اسی میں چھید کیسے کر دیتی؟ سنو شمع، اسما صرف اور صرف میری کزن ہے اور اب میری بیوی بن گئی ہے۔ محبت شاید اب ہو جائے، پہلے تو نہ تھی، یہ تو میں نے دادی اماں کی خواہش پوری کی تکمیل کی ہے۔ جو کچھ بھی صحیح، اب وہ آپ کی عزت محبت و پیار ہے۔ تم آؤ گی نا؟ شیراز اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ضرور آؤں گی، آپ دادی اماں سے کہہ کر گاڑی بھجوا دیجیے گا۔ اچھا شمع، خدا حافظ۔ شمع سفید ساڑی میں ملبوس ولیمے کی دعوت میں بے حد پیاری لگ رہی تھی، اس کے لمبے لمبے بال کمر تک لہرا رہے تھے۔ شیراز تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شمع یہ تم ہی ہو نا؟ شیراز نے آہستہ سے کہا اور فوراً آگے بڑھ گیا۔ شمع دادی اماں کے پاس ہی رہی، وہیں ان کے ساتھ ہی اس نے کھانا کھایا اور جلدی واپس چلی آئی۔ پھر بہت دنوں تک دادی اماں کے پاس بھی نہیں گئی، بس ٹیلی فون پر خیریت پوچھ لیتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اتنے دن گزر گئے تو ببلو بھی اب بڑا ہو کر انجینئر بن رہا تھا، وہ اب اپنی بہن کے پاس کیمپس میں رہ رہا تھا۔ دادی اماں تو پہلے سے زیادہ ضعیف ہو گئی تھیں، ببلو کا آخری سال تھا۔ شمع کو اچانک معلوم ہوا تھا کہ اسما کے کئی سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن اسما نہ بچ سکی۔ شیراز کا تو گھر جیسے اجڑ گیا۔ اس روز ببلو دادی اماں کے پاس سے لوٹ آیا تو یہ دردناک خبر سنائی۔ دادی اماں مجھے خبر تک نہ کی، مجھے بلایا تک نہیں، شمع شکایتاً کہہ رہی تھی۔ کون بلاتا بیٹی؟ میں معذور، اور شیراز کو ہوش نہیں، وہ بچی کے پیچھے دیوانہ ہے۔ اسما بھی تو بالکل ٹھیک تھیں، پھر یہ کیسے ہو گئی؟ دادی اماں بس بیٹا، ولادت
میں تو دو منہ کا سودا ہوتا ہے. عورت کے لیے اللہ کی رضا ہی تھی. اور ایک دکھ اور ہے بیٹی. وہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی کے دل میں سوراخ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں آپریشن ہوگا. نہیں نہیں دادی اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسے پلے گی وہ بچی؟ شمع، میرا بچہ تو پاگل ہوئے جا رہا ہے. کہاں ہے وہ دادی ماں؟ اپنے کمرے میں ہے. میں جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹی. اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو شیراز نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ. میں شمع ہوں. تم؟ ارے شمع کیسی ہو؟ شیراز نے نظریں اٹھائیں. کتنا دکھ تھا نظروں میں. شمع حیران سی شیراز کو دیکھ رہی تھی. بڑھا ہوا شیو اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا کمرہ. شیراز صاحب، مجھے اسما سے آپ کی جدائی کا دکھ ہے. بیٹی کے پیدا ہونے کی مبارکباد نہیں دو گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا. کہاں ہے وہ ادھر اپنے کاٹ میں لیٹی ہے. بڑی خوبصورت ہے یہ. شمع نے بیٹی کو گود میں اٹھا لیا. ہاں، بہت پیاری ہے میری بیٹی، مگر یہ ننھی سی جان ادھورا دل لے کر پیدا ہوئی ہے. اس کے دل میں سوراخ ہے. یہ زیادہ دن زندہ نہیں بچے گی. شیراز سے سک پڑا. نہیں شیراز صاحب، یہ بڑی ہوگی، زندہ رہے گی. آپ اس کا آپریشن کروائیے گا. 6 سال کی عمر میں جرمنی یا امریکہ یا پھر انگلینڈ میں آپریشن ہوگا. اور جب تک یہ 6 سال کیسے گزاروں گا؟ آپ تو ہمت ہار گئے. حوصلے سے کام لینا پڑے گا. اللہ پر بھروسہ کیجیے. کیسے ہمت کروں شمع؟ میری بچی جب روتے روتے نیلی پڑ جاتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. سک پڑے تو شمع ان کی بہت نزدیک آ گئی. شیراز صاحب، میں آپ کی کچھ بھی نہیں. میرا آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں، مگر پھر بھی میں آپ کی بچی کی پرورش کروں گی. میں کسی لائق نہیں، مگر آج اسے میری ضرورت ہے. اسے ماں کا پیار چاہیے. شمع، تم میری بچی کے پیچھے اپنے ارمانوں کا خون کرو گی؟ میرے ارمان؟ میرا کوئی ارمان نہیں. میں آپ کے لیے اسما تو نہیں بن سکتی، مگر جو کچھ بھی ہوں بچی کو ممتا ضرور دوں گی. اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور بولی، شیراز، آپ کو ہوش مندی اور حوصلے سے کام لینا ہوگا. آپ کے اتنے وسائل ہیں کہ آپ بچی کو باہر لے جا کر چیک اپ کرا سکیں. اگر آپ نے یوں ہمت ہاری تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو سنبھالیں شیراز. میں اکیلے تو کچھ بھی نہ کر سکوں گی. یہ تو شمع نے خاموشی سے اقرار کیا تھا شیراز سے. اور پھر سال کے اندر شیراز کے ساتھ شمع کی شادی ہو گئی. ہیرا کی پرورش شمع اور کیسے کر سکتی تھی؟ اس رات جب وہ دلہن بنی تھی تو شیراز نے اس کی جھولی میں ہیرا کو ڈال کر کہا تھا، شمع، میں نے تمہیں منہ دکھائی میں ہیرے جواہرات نہیں، دکھوں کا خزانہ دیا ہے. اگر میرے پیار، میری محبت میں کمی آ جائے تو مجھے معاف کر دینا. شادی کے فوراً ہی بعد وہ لوگ ہیرا کو لے کر امریکہ چلے گئے. اس کی حالت زیادہ خراب تھی. اب اسے جھٹکے اور دورے جلدی پڑنے لگے تھے. شمع بے حد پریشان تھی. امریکہ میں ہیرا کا چیک اپ ہوا اور تب ماہر ڈاکٹروں نے شیراز کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب سرجری اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ 2 سال کے بچے کا بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد کے چند دن شیراز اور شمع کے لیے بڑے تکلیف دیتے. ہیرا کی ننھی سی جان اور اس کا ننھا سا دل ایک کامیاب آپریشن کروا چکا تھا. ڈاکٹر نے شیراز کو خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا. شمع، ہماری ہیرا بچ گئی. وہ بے پایا خوش تھا. سچ؟ ہاں شمع، میری بچی بچ گئی. شکر ہے تیرا پروردگار کہ میری بچی کی تو نے جان بچا لی. تشکر کے آنسو شمع کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے آنچل کو تر کرنے لگے. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری خدمت کا پھل دیا. میری ہیرا کو لمبی عمر دینا خدایا، بہت لمبی عمر دینا. وہ جانماز پر جھک گئی اور پھر ننھی ہیرا روبصیت ہو گئی. 3 ماہ بعد شیراز اور شمع ہیرا کو لے کر پاکستان آئے. دوبارہ چیک اپ 1 سال بعد ہونا تھا. ہیرا بالکل نارمل بچی ہو گئی تھی. دادی اماں، میری ہیرا اچھی ہو گئی. ہاں بیٹی، خدا کیوں نہ سنے گا تجھ جیسی جانثار ماں کی فریاد. خدا کیوں نہ سنے گا جس نے دوسرے کی بچی کی خاطر اپنی کوکھ سونی رکھی ہے. دادی اماں، میں نے قسم کھائی تھی کہ ہیرا کے علاج سے پہلے میں ماں نہیں بنوں گی. شاید دادی اماں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں ہیرا کی اتنی خدمت نہ کر سکتی جتنی کہ مجھے کرنی پڑی. اور اگر میری لاپرواہی کی وجہ سے ہیرا کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتی. اور شیراز بھی مجھے معاف نہیں کرتے. بیٹی، مجھے تجھ پر فخر ہے، مگر اب مجھے ایک عدد پوتا چاہیے ہے. سمجھی ہے نا تو؟ شمع ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی. اور 1 سال بعد جب شیراز ننھی ہیرا کو چیک اپ کے لیے امریکہ لے گیا تو وہ حیرت انگیز طور پر بہت تندرست ہو چکی تھی. وہ اب بالکل نارمل زندگی گزار سکتی تھی. اور پھر شمع کے یہاں ننھا منا سا عاطف آیا. ہیرا 5 سال کی تھی تو اپنے ننھے بھیا کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی. ببلو بھی انجینئر بن چکا تھا اور شمع نے اس کی بھی شادی کر دی تھی.
اسٹیل مل میں ملازمت کر کے وہیں رہ رہا تھا. وقت تیزی سے گزرا اور آج شمع اپنی بیٹی ہیرا کی شادی کرنے والی تھی. ہیرا نے BA کر لیا تھا. لڑکا ایک بینک میں ملازم تھا. شمع نے اپنے داماد سے کہا، راضی، ہم نے ہیرا کو بہت چاؤ سے پالا ہے بیٹے. ہم نے تم کو سارے حالات بتا دیے. ہماری بیٹی دل کی مریضہ تھی، اب تو نہیں، مگر اس کا آپریشن ہو چکا ہے. اگر ہماری بچی سے کبھی بھول چوک ہو جائے تو بیٹا درگزر کرنا. ہم اسے پیار سے سمجھا دیں گے، کیونکہ ہم تو کبھی اس سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کرتے. امی جان، آپ جب اتنی عظیم ہستی ہیں تو پھر آپ کی بیٹی بھی ہمیں عزیز ہے. ہیرا کو میں جان سے زیادہ چاہوں گا. یہ میری زندگی ہے، میرا پیار ہے. اور ننھی سی ہیرا آج بڑی سی دلہن بن کے اپنے پیا کے دیش جا رہی تھی تو اس وقت شمع اسما کی بڑی سی فوٹو کے سامنے آ کر کہہ رہی تھی، اسما، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، شاید تمہاری بے چین روح کو چین آ جائے. دیکھو اسما بھی، میں غریب مسکین معمولی سی ملازمہ تمہارے گھر کی تمہاری بیٹی کو جان سے زیادہ پیار دے کر پال لے گئی. اب وہ تمہاری نہیں، میری بیٹی ہے، وہ میری جان ہے. اسما بھی، دنیا میں کسی کو حقیر نہ جانو. حقیر تو ننھی سی زمین میں رینگنے والی چونٹی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی ہاتھی کو مار سکتی ہے. تم نے مجھے زندہ رہتے ہوئے نفرت دی تھی، مگر میں نے اس کے عوض تمہاری بیٹی کی زندگی خدا سے مانگ لی. اور اس رات جب شمع کو نیند آئی تو اسما اس کے خواب میں آئی. سفید سفید لباس پہنے وہ شمع سے کہہ رہی تھی، شمع، تو جیت گئی، انسانیت جیت گئی. تو نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر خدمت کی. میں تیری احسان مند ہوں. اسے کبھی محسوس نہ ہونے دینا بہن کہ اب تو ہی رہتی دنیا تک، اپنی آخری سانسوں تک اس کی ماں ہے. مجھے معاف کر دے شمع، جو میری روح کو قرار آئے. میں نے تجھے معاف کیا اسما، اپنی روح کا بوجھ ہلکا کر لے. وہ خواب ہی میں بولی اور تبسمہ غائب ہو گئی. وہ بڑبڑائی، اسما تم کہاں ہو؟ کیا بات ہے شمع؟ لائٹ جلا کر شیراز نے اسے جھنجھوڑا. ہاں آپ؟ وہ اسما چلی گئی. اور اسی کے ساتھ یہ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے. پیار کی خوشبو ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میں اب جو دوسری کہانی ڈالوں 97 نمبر کی، تو آپ کو وہ کہانی بر وقت مل جائے. اور اس کا نام ہے وہ ایک رات. تو ہم آپ سے ملاقات کریں گے وہ ایک رات کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.